السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اقبال زیدی ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں جو عرض کر رہا ہوں اس کے بارے میں کمنٹس دیں۔ آج کا موضوع ہے وہ اس وقت ملک کے حالات اور ملک میں پھیلی ہوئی بے چینی ہے، اس کے بارے میں میں اپنی ذاتی جو میری محدود عقل اور محدود علم ہے اس کے مطابق میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس میں سے کوئی بات بری لگے تو اس کو معاف کر دیجیے گا، کیونکہ ہر آدمی کا اپنا ایک ذہنی پیمانہ اور علم ہوتا ہے اور انداز بیاں ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ اس قدر مکمل ہو کہ وہ ٹھیک ہی بات کرے۔ تو میں پیشگی آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ اگر کہ میری بات کسی کو بری لگے تو مجھے معاف کر دے، اور اگر کوئی بات میری ٹھیک لگے تو اس میں میرا ساتھ دے۔ میں اس وقت اپنے ملک کی بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے پیارے وطن پاکستان کی، جس کا نام جیسے ہی ذہن میں آتا ہے، زبان پر آتا ہے، نظروں کے سامنے آتا ہے، لکھا ہوا آتا ہے، پرچم آتا ہے، ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اپنے وطن کے لیے، اپنے وطن کے لوگوں کے لیے، اپنے پرچم کے لیے ایک عزت کا احساس ہوتا ہے۔ میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک پروفیشنل اسپورٹس مین رہا ہوں، اور تھوڑا سا وقت میں نے صحافت میں بھی کچھ گزارا ہے۔ ٹوٹے پھوٹے کچھ کالم بھی لکھے ہیں، ایک سفر نامہ بھی اپنا جو میرا ورلڈ ٹور تھا اس کے بارے میں جو جنگ اور نوائے وقت میں چھپا تھا، وہ بھی میری ایک کریڈٹ پہ ہے، اور لوگوں کو وہ پسند بھی آیا تھا۔ میں چھوٹے چھوٹے ویلاگ بناتا ہوں مختلف معاشی، سماجی اور تہذیبی مسائل کے اوپر۔ آج میں اپنے ملک میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک بہت غریب خاندان سے میرا تعلق ہے۔ لاہور کے علاقے بزنگ میں میری پیدائش ہے، اور میرے والد صاحب آرمی میں تھے، میرے ایک چچا بھی آرمی میں تھے۔ میں آرمی سے اس لیے نہیں پیار کرتا کہ میرے والد صاحب اور میرے چچا تھے، میں آرمی سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے کام کی ابتدا ہی قربانی سے ہوتی ہے۔ یہ جب آرمی جوائن کرتے ہیں تو ان کے نظر میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ یا ہم غازی ہیں یا شہید ہیں، اور ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں ان کی بہت محبت ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 65 کی جنگ میں 5ویں جماعت میں تھا، تو اس وقت صدر ایوب خان اس وقت فیلڈ مارشل بھی تھے، انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا کہ 1 پیسہ دیجئے اور ٹینک خریدیے۔ تو میں نے خود ایک گھی کا ڈبہ تھا، اس کے اوپر ایک سوراخ کیا اور اس کے گرد ایک کاغذ لگایا، اس پہ لکھا کہ جی 1 پیسہ دیجئے اور ٹینک خریدیے، اور جگہ جگہ جاتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا، وہ اس میں پیسے ڈالتے تھے، اور شام کو جب وہ اکٹھا ہو جاتا تھا تو مختلف جگہ پہ آرمی کے کیمپ لگے تھے، میں وہاں جا کے دے آتا تھا۔ اس وقت بڑے بار روڈ پر، انارکلی کے سرے پر، نیلا گنبد کے سرے پر، آگے ریگل کے سرے پر، وہاں پر چھوٹے چھوٹے کیمپ لگے ہوئے تھے۔ تو میں بچہ تھا تو میں وہاں دے آتا تھا اکٹھا کر کے، اور مجھے وہ آج تک یاد ہے کہ جب ٹرک وہاں سے گزرتے تھے بار روڈ پہ سے تو ہم لوگ نعرے لگاتے تھے، اور لوگوں نے وہاں پر چائے کے سٹال لگائے ہوئے تھے، اور ہماری خواہش ہوتی تھی کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکے، چائے پی لیں، کچھ کھا لیں۔ لوگ بیتاب تھے کہ ان کو سلام کریں، ان سے ہاتھ ملائیں، کیونکہ اس وقت پاکستان ایک بہت بڑی مصیبت میں تھا، دشمن نے ہمارے میں پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا تھا، اور اسی آرمی نے اپنی جانیں دے کر اور اپنے جسمانی طور پر زخمی ہو کر انہوں نے پاکستان کی حفاظت کی، اور ہماری عزتیں، عصمتیں اور ہمارے جو اثاثے تھے ان کو انہوں نے بچایا، اور دنیا میں ایک ہمارا نام روشن کیا۔ میں اس وقت 70 سال کے قریب ہوں، اور میں نے 70 سال میں یہ دیکھا ہے کہ
کچھ شعبے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ہم بڑا آنکھیں بند کر کر اعتبار کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، اور میں سر فرستار بھی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم ٹیچنگ میں آ جاتے ہیں۔ تو میں اپنی بات کر رہا تھا کہ میں بچہ تھا، مجھے کوئی اتنا اس زمانے میں وہ بتاؤں کہ میں نے وہ ایم اے عالم صاحب کی وہ جنگ اپنی چھت پہ دیکھی تھی، جس میں انہوں نے میرے سامنے پلنگ چھپکتے ہی دشمن کے جہاز گرائے تھے۔ وہ میری زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ چونکہ بنگالی تھے تو ان کے آخری ایام کو اتنے اچھی حالت میں نہیں گزرے، لیکن وہ پاکستان چھوڑ کے نہیں گئے تھے، وہ پاکستان سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس وقت میرا مخاطب ہمارے آرمی کے چیف ہے، ہمارے آرمی کے بھائی ہیں، ہمارے آرمی کے جتنے بھی سینئر لوگ ہیں، میں ان سب سے مخاطب ہوں۔ خصوصاً آج میں آرمی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ہمارا مان ہو، آپ ہمارے سر کی چھاؤں ہو، آپ اپنے خون کے ساتھ ہماری زندگی کو رواں دواں رکھتے ہو۔ آپ انسان ہو، ان ساری باتوں کے باوجود کہیں نہ کہیں سے ہر انسان میں کبھی کوئی خامیاں، کوئی اس کے فیصلے میں، کسی بھی چیز میں انسان کی حیثیت سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اگر ہم کسی کی غلطی سے آنکھ بند کرتے ہیں یا کسی کی غلطی پہ خاموش ہوتے ہیں، وہ آرمی ہے، چونکہ وہ ہمارے محافظ ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ ہم اپنی آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے لیے خوشی سے دیتے ہیں۔ آج تک کسی پارلیمنٹ نے، کسی بھی جماعت کی پارلیمنٹ نے دفاعی فنڈز کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، آرمی کی خواہشات پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ ہم نے خواہش کی ہے کہ آپ لوگوں کا رہن سہن بہت کمفرٹیبل ہو، اس کے نتیجے میں ہم نے بڑے بڑے شہروں میں آپ لوگوں کے لیے ڈی ایچ اے بنائے، آپ لوگوں کے لیے فلیٹس بنائے، آپ لوگوں کے لیے ہر وہ جگہ جو خوبصورت تھی وہاں پر آپ لوگوں کے بچوں کے لیے رہنے کا بندوبست کیا کہ آپ جو ہمارے وطن کو بچا رہے ہیں اس کے صلے میں آپ کے بچے، آپ کی فیملیاں عزت سے رہیں، اور آپ ریٹائر ہو تو اس کے بعد آپ کی ایک مطمئن زندگی ہو۔ اسی طرح آپ کو انعام کے طور پر بڑے بڑے زرعی رقبے الاٹ ہوتے ہیں، اور جو شہدا ہوتے ہیں ان کے ورثہ کے لیے بھی قوم جو کر سکتی ہے کرتی ہے، قانون میں بھی ان کے لیے بہت انعامات ہوتے ہیں، اور ہم یہ خوشی سے دیتے ہیں۔ اس میں ایک لمحے کے لیے ہمارے دل میں نہیں آتا کہ یہ ہم انہیں کیوں دے رہے ہیں۔ ہم اندر سے دل سے خوش ہو کے آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ خوشحال ہو چکے۔ آپ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ، اپنی زندگی آپ ہمیں دے دیتے ہیں اور ہمیں زندہ رکھتے ہیں۔ آپ سے آج یہ درخواست کرنی ہے کہ اس وقت ہمارا ملک جو ہے نا، وہ بہت بری صورتحال میں ہے۔ اس وقت یہ ملک کوئی ایک طبقہ نہیں سنبھال پا رہا، سیاستدان اس وقت انتہائی کنفیوژن کا شکار ہے۔ میں خاص طور پہ آج کے میلاد میں قطر کسی بھی جماعت کی بات نہیں کروں گا، وہ پی ٹی آئی ہو، پی ایل ایم ہو، کوئی یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، کوئی بھی پارٹی، ایم کیو ایم ہو۔ اس وقت اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے مل کے بھی ملک چلا نہیں پا رہے، ملک بہت تیزی کے ساتھ نیچے جا رہا ہے۔ ہم اس وقت لوگوں سے قرضہ مانگ رہے ہیں، ہمیں قرضہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہمارے پہ اس قدر پابندیاں ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ افغانستان ایران سے پٹرول لے رہا ہے، ہمارے میں اتنی پابندیاں ہیں کہ ہم ایران سے پٹرول نہیں لے سکتے جو دنیا کا سستا ترین پٹرول ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ روس کے ساتھ بھی ہم لینا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں لے پا رہے۔ پٹرول کا ریٹ اس وقت بہت اونچا جا چکا ہوا ہے، لوگوں کے بس میں نہیں ہے کہ وہ سواری کو اپنی دل بھر کے اپنی مرضی کے مطابق چلا سکے۔ اس وقت اشیاء خوردنی کی مہنگائی اپنے عروج پر ہے، بل اس وقت اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ ایک نارمل مالی وسائل کا بندہ ان کو ہینڈل نہیں کر پا رہا، بچوں کی تعلیم نہیں دی جا رہی، جو بیمار ہے اس کے لیے بہت مشکلات ہیں، مزدور طبقہ بالکل پس گیا ہے۔ اس سارے کے پیچھے سیاسی حکومتوں کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا قصور ان کے مددگار ہے، جس میں عدلیہ آتی ہے، جس میں
فوج آتی ہے جس میں باقی ایسے ادارے کے جو ان کی مدد کرتے ہیں، معاشی ادارے ہیں جو وہ سب آتے ہیں، وہ اس وقت صحیح طریقے سے یہ ساری چیزیں مینج نہیں ہو پا رہی۔ پالیٹکس کے اندر اس وقت کوئی جماعت دوسری جماعت کو برداشت نہیں کر پا رہی۔ اس وقت میں ہماری نظریں جو صرف اٹھتی ہے وہ آرمی کی طرف اٹھتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے جہاں ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں وہاں ہم لوگوں کے اداروں کی بھی حفاظت کرے، عدلیہ کی حفاظت کرے، وہ بے خوف و خطر فیصلے کر سکے، الیکشن کمیشن کی حمایت کرے کہ وہ فنڈز کے لیے کسی کے محتاج نہ ہو، وہ جب چاہے وہ الیکشن کروا سکے۔ ہمیں اس میں پولیس کی مدد بھی چاہیے جو امن و امان کو رکھے، ہمیں اس میں ڈاکٹروں کی مدد بھی چاہیے، سب کی مدد چاہیے۔ اس میں آپ ہماری مدد کریں، سب کو اکٹھا کریں اور ملک کے لیے متحد ہو کے کام کرنے کا دیں۔ یہ سب تبھی ممکن ہے کہ جب اس وقت جو ملک میں سیاسی انتشار آیا ہوا ہے وہ ختم ہو۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جب یہ ساری چیزیں کلیپس کر چکی ہوئی ہے تو ہمیں اس وقت ایک دفعہ عوام کو موقع دینا چاہیے جو اکثریت میں ہے۔ آدمی تقریباً 6 لاکھ کے قریب ہے، پارلیمنٹ کے لوگ تقریباً 400-500 ہزار ہو گئے، عدلیہ کے اندر 2-3 ہزار ہو گئے، لیکن یہ جو پاکستان کی مکمل آبادی ہے یہ بیوقوف نہیں ہے۔ یہ پرائمری پاس بھی ہے، یونیورسٹی کا گریجویٹ بھی ہے، ہائر ایجوکیشن حاصل کیے ہوئے بندے بھی ہیں، باہر سے بھی، یہ سب ذہین لوگ ہیں۔ ان کو موقع دے کہ یہ انتخاب کرے کہ کون ان کے اس دور کو سلجھائے، کون پاکستان کو اس وقت سنبھالے۔ ملک میں کسی بھی ملک میں جب پرابلم ہوتی ہے تو اس موقع پر الیکشن دوبارہ کروا دیے جاتے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیے جائیں، اور اس سلسلے میں آرمی آگے ہے، وہ الیکشن کمیشن سے کہے کہ آپ یہ سوچے سمجھے بغیر کون غلط ہے صحیح ہے لیکن الیکشن کروائے۔ جو اس وقت اسمبلی میں نمائندے ہیں وہ اتنی قوت نہیں رکھتے، اس لیے کہ بے شمار بڑی پارٹیاں باہر ہیں، وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہی، جس کی وجہ سے ان کے فیصلے اتنی قوت نہیں پکڑے، اور اسی وجہ سے ہم اس وقت اپنے دوست ممالک اور آئی ایم ایف سے بھی بات نہیں کر پا رہے۔ پوری دنیا میں اس وقت ہماری ساکھ متاثر ہو رہی ہے چونکہ سیاسی طور پر ہمارا اس وقت پیر زمین پہ نہیں جمے ہوئے۔ اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ آپ ایک دفعہ عوام پہ اعتبار کریں، ان عوام کو جو جن کے اندر سے آپ نکلے ہیں۔ جناب بہت ہی محترم کمانڈر ان چیف صاحب جناب آصف حافظ آصف منیر صاحب، آپ ہمارے میں سے نکلے ہیں۔ ہمارے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ صاحب اب ہمارے میں سے نکلے ہیں، ہائی کورٹ کے تمام چیف جسٹس ہمارے میں سے نکلے ہیں، الیکشن کمشنر ہمارے میں سے نکلا ہے، وہ ہمارا ہے، ہمارا بھائی بھتیجا بھانجا چچا بابو ہمارے میں سے ہی ہے۔ وہ ایک ہی گھر کے کچھ افراد ہیں جن میں سے کچھ آرمی میں ہے، کچھ کورٹس میں ہے، کچھ الیکشن کمیشن میں ہے، کچھ تجارت کر رہے ہیں، کچھ کاروبار کر رہے ہیں، کچھ نوکری کر رہے ہیں۔ یہ ملک ایک گلدستہ ہے بھائی مختلف پھولوں کا۔ آپ واحد ہے جو طاقتور ہے اور ہمیشہ معاملے کو الجھاتا بزرگ اور طاقتور ہی ہے۔ آپ سب کو بٹھائیں، آپ سب کو راضی کریں کہ ایک دفعہ ضد چھوڑ کر الیکشن کروا دیں، لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ وہ کس کو چاہتے ہیں۔ وہ جس کو چاہتے ہیں وہ پوری اس کو جس کو آپ مینڈیٹ دے وہ پوری قوت کے ساتھ آئے گا، وہ فیصلے کر سکے گا، وہ آپ کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہو کے ملک کو اوپر لے جا سکے گا، وہ دنیا میں کسی سے بات کر سکے گا۔ کمزور قوتیں کبھی کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ کمزور سیاسی قوت کو کوئی دوسرا ملک کسی معاہدے میں نہیں لے کے آتا۔ ایک سیاسی جماعت پوری قوت کے ساتھ آئے جو ہر فیصلہ خود سے کرے اور اس فیصلے پہ قائم رہ سکے اور ملک کو کسی طریقے سے وینٹیلیٹر سے اتار کر اور زندگی کی طرف لائے۔ سپاہ سالار صاحب آپ ہمت کیجیے، آپ تمام دھڑوں کو اکٹھا کیجیے، آپ ان سے کہیے کہ الیکشن کروائے، ہم ذمہ دار ہیں۔ دیکھیے کچھ
دن پہلے جو ہوا ہے، آخر پولیس پنجاب بھی آئی نا، آخر رینجر پنجاب بھی آئی نا، آخر آرمی پنجاب بھی آئی نا اس کاموں کے لیے. اس سے کم فوج میں الیکشن کے لیے چاہیے. الیکشن کروا دیجئے، نئے بندے کو آنے دیجئے، وہ بھی آپ کا اتنا ہی وفادار ہوگا جتنا کوئی اور ہے. کوئی بھی بندہ غدار نہیں ہے. میں کسی بھی جماعت کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ پاکستان کا وفادار نہیں ہے. سب پاکستان سے اپنے اپنے انداز میں پیار کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے جن کے ذاتی مفادات انہیں ڈرا رہے ہیں یا خوفزدہ کر رہے ہیں، وہ ہچکچا رہے ہیں. آپ ان کی ہچکچاہٹ کو دور کیجئے. گھر کے اندر برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، سب کو لے کے چلا جاتا ہے. براہ کرم اس ملک پہ رحم کیجیے. آپ سرحدوں کے محافظ بھی ہیں، ملک کے محافظ بھی ہیں، ہماری مدد کیجیے. چیف الیکشن کمشنر کو بلائیے، اسے کہیے کہ الیکشن کا بندوبست کرے. اسٹیٹ بینک کو کہیے. ادارے اس وقت ایک دوسرے کی نہیں مار رہے. اسمبلی کچھ کہہ رہی ہے، اسٹیٹ بینک کچھ کہہ رہا ہے، الیکشن کمشنر کچھ کہہ رہا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں ہے. صوبے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے. ان کو اکٹھا کیجیے. ہم سب ایک ہیں. آرمی کے لوگ، پولیس کے لوگ، رینجر کے لوگ، الیکشن کمیشن کے لوگ، عدلیہ کے لوگ، بزنس مین، سٹاک ایکسچینج، یہ میرے بہن بھائی چاچو مامے تائے کزن دوست کلاس فیلو، یہ ہم ہیں. ان میں سے کوئی بندہ اسرائیل سے نہیں آیا، کوئی بندہ انڈیا سے نہیں آیا، ان میں سے کوئی بندہ افریقہ سے نہیں آیا. یہ سب یہی کے لوگ ہیں. ہر انسان میں غلطیاں اور اچھائیاں ہوتی ہیں. براہ کرم ان کو اکٹھا کیجیے، ملک کو ترقی کی راہ پہ ڈالیے. الیکشن کروائیے، نئی حکومت پوری قوت کے ساتھ آئے اور اس ملک کو اوپر لے کے جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. یہ ملک جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت قربانیاں دی، لاکھوں جانیں دے کے یہ ملک ہم نے پایا ہے. ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں. اس جنگوں میں ہم نے بہت سارے اپنے قیمتی جوان شہید کروائے ہیں. ہم ابھی تک حالت جنگ میں، ہمارے بارڈروں کے اوپر صورتحال اچھی نہیں ہے. دشمن ہمارے اوپر دانت گاڑے ہوئے ہیں، موقع کے انتظار میں کہ کب موقع ملے اور وہ ہمارے پہ جھپٹ پڑے، ہمیں لوٹ کے کھا جائے. خدا را کچھ کیجئے ملک کے لیے. اس ملک کو بچا لیجئے. پاک فوج زندہ باد، عدلیہ زندہ باد، الیکشن کمیشن زندہ باد، تمام سیاسی جماعتیں زندہ باد. پاکستان زندہ باد. یہ سب جتنے ادارے کے پاکستان کے وجود کے ساتھ ہیں. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میرے منہ میں اس کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تھی جب مشرقی پاکستان گیا تھا، وہ تکلیف ابھی تک ہمارے اندر سے رفع نہیں ہو سکی. اللہ نہ کرے وہ تکلیف ہمیں دوبارہ ہو. بظاہر ہم 4 صوبے، 5 صوبے، 6 صوبے ہیں، لیکن ہم پاکستان ہیں سب. اس سب کو اکٹھا کیجیے، الیکشن کروائیے اور ملک کو ترقی، محبت اور کامیابی کی راہ پہ گامزن کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم لا تسلط علینا ولا یرحمنا. اے اللہ ہم پہ ایسی قوتیں مسلط نہ کرنا جو ہم پہ رحم نہ کرے، جن کے دلوں میں خدا کا خوف نہ ہو. ہم پہ ایسے لوگ مسلط کرنا جو ہمارے لیے بہتر فیصلہ کرے. آمین ثم آمین.